میں آپ کا حکم ٹالنے کی جرت نہیں رکھتا حضرت، میں نے جواب دیا، لیکن فرار شکست قبول کرنے کے مترادف نہ ہوگا، میں نے کہا۔ نہیں میرے بچے، شاہ صاحب نے جواب دیا، مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہی ہے، اس جبری فرار کو بھی ہم بمقصد بنائیں گے۔ آج کے اجلاس میں جدید اسلحہ تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ہم انڈیا کے جدید اسلحہ کا پرانا اسلحہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اپنی جد و جہد کے لیے نئے ذرائع اور نئے رابطے تلاش کرنا ہوں گے، اور اس کام کے لیے تم سے موزوں شخص ہمارے پاس کون ہے؟ ہماری منزل ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ملک پاکستان اخلاقی سیاسی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کے غیور اور اہل ایمان نوجوان رضاکارانہ طور پر ہمارے ساتھ ہیں، وہاں اہل ثروت بھی ہیں، وہی لوگ تم تلاش کرو گے اور اسلحہ خریدو گے۔ کچھ لوگ پہلے وہاں موجود ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے، حضرت شاہ صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں نے جواب دیا، میں کل صبح تک اپنے حتمی فیصلے سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ہمیں بتایا گیا ہے، خواتین کے دائرے سے ایک خاتون بول پڑی، کہ ہمارا بھائی تربیت یافتہ کمانڈو ہے، کیا میرا بھائی اسلحے کے ساتھ ہمارے لیے ادھر سے کمانڈوز بھی تیار کر کے بھیج سکتا ہے؟ اچھا مشورہ ہے، شاہ صاحب تائیدی لہجے میں بولے۔ بے شک ہمیں تربیت یافتہ نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور یہ فرض جہانگیر جیسا نوجوان ہی ادا کر سکتا ہے۔ ادھر جا کر تم ہم خیال نوجوانوں کے لیے ٹریننگ کا مرکز بھی قائم کر سکتے ہو، شاہ صاحب نے کہا۔ مجھے امید ہے واپسی کے سفر کے لیے تم اپنا راستہ خود بنا لو گے، شاہ صاحب نے کہا، اور پھر اجلاس برخاست ہو گیا۔ مجھے شاہ صاحب نے روک لیا تھا۔ میں نے مختصر اور مناسب الفاظ میں شاہ صاحب کو مولوی کرامت اور میجر نندا کی ہلاکت اور عائشہ کے بارے میں بتایا تو عائشہ کو بھی وہیں بلا لیا گیا تھا۔ خواتین میں سے انو نکل کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، چونکہ مرد چلے گئے تھے اس لیے اس نے نقاب ہٹا دیا تھا۔ تم لوگ باتیں کرو، شاہ صاحب ویل چیئر پر ہاتھ رکھ کر بولے، میری عبادت کا وقت ہے، آج رات تم یہیں رہو گے۔ وہ چلے گئے تو میں نے عائشہ اور انو کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ عائشہ کے حسن نے انو کو جیسے کانٹوں پر بٹھا دیا تھا۔ وہ عورت تھی، اپنے محبوب مرد کے ساتھ عائشہ جیسی خوبرو لڑکی کا وجود کیسے برداشت کرتی؟ اس سے قبل کہ عائشہ جلن کی تپش محسوس کرتی، میں نے آگ پر چھینٹا مار دیا تھا۔ عائشہ ہمارے پاس میرے بھائی فاروق کی امانت ہے، کل صبح وہ لینے آئے گا۔ انو کا موڈ ایک دم سنورتا چلا گیا۔ اب تو مجھے مان لو، انو بشاشت سے بولی، میں عادی ولیہ ہوں، میں نے کہا تھا انڈیا نہ جاؤ، سو تم نہیں جا سکے۔ ہندوستان جانے سے میری ولیہ نے تو روک لیا ہے، اب پاکستان جانے سے روکو تو مان لوں گا، اگر چاہوں تو روک سکتی ہوں، وہ اٹھلا کر بولی، لیکن میں چاہتی ہوں تم پاکستان جانے کا فیصلہ کرو، جانتی ہو میں واپس نہ آنے کے لیے جاؤں گا، میں نے کہا۔ ہاں ہم واپس نہیں آئیں گے، وہ مسکرا کر بڑے پیار سے بولی۔ ہم؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں ہم، انو جیسے عائشہ کے وجود کو نظر انداز کر چکی تھی، میں اور تم۔ کیا حضرت صاحب اجازت دیں گے تمہیں؟ میں اسے ستانا چاہتا تھا، تم نے اپنی مرضی سے خود کو ویمن ونگ کے لیے وقف کیا تھا، میں نے کہا۔ میں اپنے دل کی مالک ہوں، بالکل آزاد، میں وہی کروں گی جو چاہوں گی، میں کسی کی غلام نہیں ہوں۔ شاہ صاحب جسم اور روح کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا۔ عائشہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تو انو نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سوری عائشی، لیکن دل کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، اس نے رک کر پھر بولنا شروع کر دیا۔ مخاطب عائشہ تھی۔ ہم عورتیں اس معاملے میں کچھ زیادہ جذباتی اور خود غرض ہوتی ہیں نا، یہی بات ہے نا؟ عائشہ نے چہرہ جھکا کر سر ہلا دیا تھا، اس کے چہرے پر گلابوں کا موسم اتر آیا تھا۔ رات اتری تو کیمپ میں چند بیمار اور حضرت شاہ صاحب کے خدمتگار رہ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آنے والوں نے بارات کا روپ دھارا تھا اور بس ڈرائیور کے پاس کرفیو کا پرمیشن پاس تھا۔ مجاہدین اجتماعی نقل و حرکت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا کرتے تھے۔ کھانا کھاتے ہی ہم تینوں اجازت لے کر باہر نکل گئے تھے۔ کھلی فضا میں خنکی گھلی ہوئی تھی۔ ہم کیمپ سے ایک فرلانگ اوپر جا کر بیٹھے۔ سری نگر کا شہر پاؤں میں تھا۔ عائشہ قدرے فاصلے پر جا بیٹھی تھی۔ آج صبح ہاسپٹل میں مجھے کلاس فیلو مل گئی تھی، انہوں نے بتایا۔ وہ مجھے بحیثیت پرنسس جانتی ہے، اس کا خاوند آرمی ایوییشن میں لیفٹیننٹ کرنل ہے۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، لیکن اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کالج سے نکل کر میں کیا کرتی ہوں۔ تب میں نے کشمیر میں موجودگی کے بارے میں اسے کہانی سنا دی کہ میرا صحافی دوست ایک ماہ قبل کشمیر آیا تھا، واپس نہیں گیا، اسے تلاش کرنے اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ آئی ہوں۔ اس نے گھر آنے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی تھی۔ اچھا ہوا، میں نے جواب دیا، اچھا کیا تم نے، ہمیں ایسے ہی کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی آرمی ڈاگز نے میری تلاش شروع کر دی تو پناہ کے لیے کسی آرمی والے کا گھر ہی بہتر رہے گا۔ فکر نہ کرو جہانگیر، انو نے کہا، میں ایک پرفیوم کے کوٹ سے تمہیں محفوظ کر دوں گی۔ آرمی ڈاگ 1 فٹ کے فاصلے پر بھی آ جائے تو تمہاری جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔
बस दुआ करो वो ब्रांड यहाँ हो। उसने कहा, अब फैसला ये करना है कि पाकिस्तान को अपना मुस्तकबिल बनाएं या इंडिया चले जाएं। मैंने कहा, यहाँ मैं खुद गर्जी नहीं करूँगी। अनु ने जवाब दिया, बेशक इंडिया मेरी जन्मभूमि है, मेरी माँ वहाँ है, मेरे करोड़ों की जायदाद है, मगर मैं शीला और कर्नल राज के ख़तरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। खौफज़दा ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, हम पाकिस्तान चलेंगे और वहाँ इस मज़लूम कौम की भी मदद करते रहेंगे। उसने कहा, हाँ ठीक है। मैंने कहा, अब एक तवील और पुरखतर सफ़र के बारे में फ़ैसला हम कबल अज़ वक़्त नहीं कर सकते, बस अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ेंगे। हाँ, अल्लाह का नाम तो हर सांस में लेंगे। अनु पुरसोच आवाज़ में बोली, सफ़र के लिए सरिता को इस्तेमाल करें। कौन सरिता? मेरी क्लास फेलो और कर्नल की पत्नी। अनु ने कहा, वो हमारी क्या मदद कर सकती है? मैंने कहा, इसका कर्नल और मेरा चेहरा। मैंने हाथ उठाया तो अनु ने हाथ रोक लिया। पूरी बात तो सुन लो प्लीज़। लेकिन तुम कोई बकवास करने जा रही हो शायद। मैंने कहा, वो कर्नल है और इसके पास आर्मी एविएशन के छोटे तैयारे हैं जो अमूमन आर्मी वाले बॉर्डर की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी भी एक तरह तैयारा हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो कैसा है? अनु ने कहा, ख्वाब सुहाना है। मैंने कहा, हाँ, और मैं इस ख्वाब की ताबीर भी सुहानी बना दूंगी। अनु एक अज़म के साथ बोली, शर्त ये है कि तुम मेरी ज़ात पर एतमाद रखोगे। उसने कहा, लेकिन किसी सूअर को तुम्हारा हाथ चाटने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैंने कहा, सुनो जहांगीर। अनु संजीदा हो गई। हम एक मुश्किल वक़्त से दो चार होने वाले हैं। ज़िंदगी बचाने के लिए अगर मुर्दार का गोश्त खाने की इजाज़त है तो किसी सूअर को सवारी के लिए सुधाने के लिए हाथ पलीद करने में क्या हर्ज है? सिर्फ हाथ। मेरी बात समझ रहे हो तुम? उसने कहा, हाँ किसी हद तक। मैंने जवाब दिया, जिस तरह जमादात, नबातात और मखलूक़ात जो भी शय अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है हिकमत से खाली नहीं है, इसी तरह हर काम और सोच में कोई ना कोई ऐसी मसलहत और हिकमत पोशीदा होती है जिसे वादियुन नज़र इंसान समझ और नासमझ के दरमियान छोड़कर आगे निकल जाता है। सरिता से मुलाकात ही नहीं बल्कि बहुत पहले इसको नैनीताल से वादी कश्मीर के लिए तैयार करना भी कुदरत का एक करिश्मा था। अगर वो अनु की क्लास फेलो ही रहती तो इस कड़ी आजमाइश की सीढ़ी न बन पाती। चूँकि इसे आने वाले वक्त के लिए कुछ करना था, इसलिए इसकी मुलाकात एक शिकारी मर्द से हुई जो इसे शादी के जाल में जकड़ कर श्रीनगर ले आया था। इनकी कोठी बाग रूप सिंह के शादाब इलाके में थी। वहाँ कतार दर कतार और भी कोठियाँ थीं जो सिविल और आर्मी के आला अफसरान के पास थीं। कर्नल स्वरूप सिंह मौना सिख था और सरिता कौर एक मजहबी सिख घराने की बेटी थी। स्वरूप के मर्दाना रूप और फौजी ओहदे ने सरिता को पागल और इसके वालिदैन को मजबूर कर दिया था। सरिता ने बताया कि इसने प्रिंसेस अनीला जहां बेगम का जिक्र अपने पति से किया था, फिर भी इसने मेहमानों की इतला इसे बजरिया टेलीफोन कर दी थी। कर्नल स्वरूप फौजी जीप में आया था। अगर मुझे अनु पर फूल प्रूफ किस्म का एतमाद न होता तो मैं कर्नल स्वरूप की मर्दाना वजाहत देखकर फ़िक्रमंद हो जाता। बिलाशुबा इस सिख की ज़ात हुस्न का शाहकार थी। इसे कोई भी औरत देखकर माइले बगावत हो सकती थी। चूँकि मुझे एक सर्वेंट क्वार्टर दिया गया था कि मैं प्रिंसेस का मुलाजिम था, इसलिए मैंने दूर से ही स्वरूप के रूप का दर्शन किया था। शाम 7 बजे अनु खुद सर्वेंट क्वार्टर में आई थी। मुझे गलीस क्वार्टर में देखकर पहले तो इसने मजाक उड़ाया था और फिर संजीदा सी होकर इसने वक़्त की मजबूरी का रोना रोकर मेरी ढारस बंधाई थी। जहांगीर, ये मर्द तो बहुत बड़ा शिकारी है, इसकी आंख में यकीनन सुअर का बाल होगा। सरिता को तुमने देखा है, कितनी सुंदर और भरपूर औरत है, मगर वो शैतान मुझ पर मर मिटा है। जानते हो, सरिता बच्चे को फीडर देने गई तो इसने मुझे रात डिनर की दावत दे डाली। मैंने इसकी दराज दस्ती को तो हीले बहाने से रोक लिया था, मगर ख़तरा है खेल बिगड़ न जाए। बस आज की रात खैरियत से बीत जाए तो कल कुत्ते से जूतों के तले न चटवाए तो नाम अनु नहीं। चलो वापस निकल चले। मैंने कहा, क्या खुदा हमारी मदद नहीं करने वाला? मैंने कहा, वो तो है। अनु ने जवाब दिया, क्या खबर अल्लाह ने इस घोड़े को ही हमारे लिए बनाया हो। वो मुझे हौसला सहारा देकर चली गई और 10-15 मिनट बाद मैंने दोनों को लॉन में शाना बछाना टहलते देखा। वो अनु बार बार कम होते फासले को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन इस शख्स को अपनी बीवी का भी ख्याल न था। वापस मुड़ते हुए चौथे फेरे में इसने एकदम अनु का हाथ थाम लिया था, जिसे अनु ने हंस कर लुझा कर और कोई इशारा करके फ़ौरन छुड़ा लिया। इसने खुद ही महसूस कर लिया था कि रात बखरियत नहीं होगी, क्योंकि स्वरूप सिंह गालबन बीवी पर हावी था या ढीठ वाक़ हुआ था। मैं बमुश्किल बहाना बनाकर भाग निकली हूँ। रात 9 बजे डिनर ख़त्म होते ही वो मुझे लेकर निकल भागी थी। ये शख्स तो शैतान से भी बालिश भर आगे है और वो कुतिया सरिता जान कर निगाहें चुरा लेती है। मैंने इससे कल के डिनर का वादा किया है, लेकिन जाना कहाँ है। चक्कर काट कर दीवार फांदेंगे और रात सर्वेंट क्वार्टर में गुजार देंगे। चूँकि वो सरकारी और बड़े लोगों की कॉलोनी थी, इसलिए हम देर तक सड़कों पर चहलकदमी करते रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई तो हम भीगते हुए अकबी दीवार फांद कर कर्नल स्वरूप की नाक के नीचे सर्वेंट क्वार्टर में दाखिल हुए। बारिश की वजह से कोई मुलाजिम बाहर न था।
چارپائی ایک تھی اور ہم دو تھے، نظریات اور خیالات میں بھی کوئی بات نہ تھا، پھر بھی ہم ایک چارپائی پر متحد نہ ہو سکتے تھے۔ پہلے آپ سے بچنے کی خاطر انو نے 2 کرسیوں سے کشن اٹھائے اور چارپائی سے توشک اتار کر گھسیٹ لی۔ توشک ارزن نہیں بلکہ طولن ایسے بچھائی اس نے کہ جب ہم دونوں اس پر لیٹے تو درمیان شرعی اور اخلاقی فاصلہ تھا۔ کرنل ٹھیک 7 بجے نکل گیا تھا۔ ہم نے ناشتہ بھی نہ کیا تھا۔ میں نل سے پانی لے آیا تو انو نے منہ ہاتھ دھو لیا اور پھر لان عبور کرتی اندر چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ایک ملازمہ میرے لیے ناشتہ لے آئی تھی، 3-4 انڈوں کا آملیٹ اور 12 پیس اور مکھن کی 2 ٹکیاں۔ مقصد یہی تھا کہ ابھی کھا لو، اونٹ کی طرح کوہان میں بھر لو، نہ جانے آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ میں نے انو کا بھیجا ہوا سارا ناشتہ حلق سے اتار لیا تھا۔ ناشتے کے بعد میں سونے کی نیت سے لیٹا ہی تھا کہ گجری ملازمہ انو کا پیغام لے آئی تھی۔ اس کے ساتھ اندر گیا تو گھر پر انو کا راز تھا۔ سریتا بچے کو ہاسپٹل لے گئی تھی۔ انو نے میری اجازت سے سروپ کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو کرنل سر، میں پرنسس بول رہی ہوں۔ یس سر، میں اسی شہر میں ہوں۔ واپسی کا پروگرام تھا لیکن آپ نے کچھ دن اور رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں لبرل لڑکی ہوں اس لیے سچ بول رہی ہوں۔ مجھے آپ نے بڑا امپریس کیا ہے۔ وہ اچھی اداکارہ کی طرح ہنسنے لگی۔ رات آپ کی بے قراری اور سریتا کی ناراضگی وجہ تھی۔ سنیے کرنل سر، میں عورت ہو کر سچ بول رہی ہوں۔ میں پسند کروں گی آپ بھی میرے لیے سچ بولیں۔ ہاں یہ تو مجھے یقین ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں ایک محبت کرنے والا مرد کہاں تک جا سکتا ہے۔ کرنل، میں ایک دن میں ساری وادی کی سیر کرنا چاہتی ہوں اور یہ سوچ صرف آپ کے پاس ہے۔ کیا میری خاطر آپ اپنا طیارہ فضاؤں میں لے جا سکتے ہیں؟ او تھینکس سروپ، میرا مان رکھ لیا آپ نے، مجھے ہمیشہ کے لیے جیت لیا ہے۔ تنہا؟ او نو سروپ ڈیئر، میرا باڈی گارڈ ساتھ ہوگا، لیکن وہ بالکل ڈمی ہے، صرف ماما کی خاطر اسے ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی فضا میں ہم صرف باتیں کریں گے، میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گی اوپر، بہت اوپر۔ میں تم سے ایک وعدہ کروں گی، تمہیں ایک سرپرائز دوں گی آنے والی رات کے لیے۔ او نو، کیا واقعی ابھی؟ او ڈیئر، کتنی خوشی دے رہے ہو تم مجھے، میں انتظار کروں گی۔ کہاں؟ سنیے، میں درگاہ شریف کے دروازے پر کھڑی ہوں گی۔ اوکے ڈیئر سروپ۔ اس نے ریسیور رکھ کر منہ بنایا، وہ لینے آ رہا ہے، چلو نکل چلیں، انو نے کہا۔ اس نے مجھے اور انو کو جیپ کے اندر یونیفارم پہنا دی تھی تاکہ اس کے ماتحت دور سے ہی دیکھیں کہ کرنل کے ساتھ 2 فوجی آفیسر فلائی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے لباس کے اوپر یونیفارم چڑھا لی تھی۔ ایک ہینگر کے دروازے پر وہ دوہرے پروں والا چھوٹا سا طیارہ کھڑا تھا۔ ہمیں کرنل نے جیپ میں بٹھا کر میدان کے مغربی کونے پر چھوڑا تھا۔ پھر وہ طیارہ ٹیکسی کراتا ہمارے قریب لایا۔ وہ فلائنگ کٹ میں ملبوس تھا، اس نے پیچھے پیراشوٹ بھی باندھا ہوا تھا۔ انو کو اس نے سیکنڈ سیٹ پر اپنے پہلو میں بٹھایا اور اپنے بیس سے ٹیک آف کی اجازت کا انتظار کرنے لگا۔ مجھ پر ایک سیکنڈ ہیجانی کیفیت طاری کر رہا تھا، حالانکہ اس نے قانون اور قواعد کے تمام مراحل طے کر کے ہینگر طیارہ نکالا تھا۔ انو ہاتھ نچا کر اس سے کسی بات پر بحث کر رہی تھی یا ضد کر رہی تھی۔ چونکہ کاک پٹ کا کور اس نے ابھی بند نہ کیا تھا، اس لیے انجن کی گرگراہٹ کی وجہ سے میں ان کی آواز صاف نہیں سن پا رہا تھا۔ میں بقول شاعر گھر سے نکل کر سمت نہیں بھولا تھا۔ یہی ایک پریشانی تھی، اگر کرنل طیارے کو شمالاً جنوباً لے گیا تو ہمارا مقصد پورا نہ ہوگا۔ یہ بات میں نے خاص طور پر انو کو بتائی تھی کہ اسے بہر صورت طیارے کا رخ پاکستان کی جانب کروانا ہوگا۔ جب فضا میں طیارہ بلند ہوا تو اس کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ پھر طیارے نے ایک لمبا ٹرن لیا اور میرے اندر سے خوشی کی سانس خارج ہوئی۔ سورج ہماری پشت پر تھا اور سامنے ہمارا مستقبل پاک افق سے جھانک رہا تھا، جیسے محبوبہ شرما کر اپنے محبوب کو اپنی طرف آتے دیکھ رہی ہو۔ انو نیچرل اداکاری کرتے ہوئے سیٹ پر پھدک رہی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں، جھک کر ہنستی تالیاں بجاتی اور کرنل پر جادو کا اثر چڑھاتی جا رہی تھی۔ اے بدو، تم الو کی طرح اونگ رہے ہو، انو نے پلٹ کر کہا۔ وہ سامنے والی برف پوش چوٹی آزاد کشمیر ٹراٹری میں ہے، ادھر سامنے مظفر آباد ہے۔ اس نے مجھے سگنل دیا اور میں نے جیب سے ہاتھ نکال کر ریوالور کی نوک کرنل کی گردن پر رکھ کر سرد آواز میں بولا، کرنل، میں آزاد ایریا میں اترنا چاہتا ہوں، تم اپنا پیراشوٹ میرے حوالے کر دو۔ یہ کیا بکواس ہے گدھے، انو حلق پھاڑ کر بولی، پیچھے ہٹاؤ ریوالور۔ نہیں نواب زادی صاحبہ، میں نے بھی اونچی آواز میں کہا، میرا سارا خاندان پاکستان میں ہے، میں مزید تمہاری قید میں نہیں رہ سکتا، مجھے ڈراپ کرو اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آزادی سے گھومو، بصورت دیگر میں تم دونوں کو شوٹ کر کے طیارہ لے جاؤں گا، تم جانتی ہو میں اچھا پائلٹ بھی ہوں، میں نے کہا۔ سروپ ڈیئر، وہ غصے میں بولی، اس کتے کو نیچے پھینک دو۔ کرنل سروپ نے پیراشوٹ اتار کر میرے حوالے کیا۔ تھینک یو کرنل، اب طیارہ نیچے جھکاؤ۔
وہ سامنے والی ویلی فضائی چھلانگ کے لیے مناسب ہے۔ اس نے طیارے کو جھکایا تو میں نے انو کو مخصوص اشارہ کیا۔ اس نے تھوڑا رخ بدل کر کرنل کی گردن پر کٹ مارا اور میں نے اس کے سر پر ریوالور کا بٹ بجایا۔ پھر ہم نے چند سیکنڈز میں طیارے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ میں ماہر نہ صحیح مگر اچھا پائلٹ تھا، بالخصوص تربیتی طیارے اڑانے کا تجربہ رکھتا تھا۔ میری توقع کے مطابق جو ہی طیارہ آزاد فضا میں داخل ہوا، مجھے زمین سے سوال آیا کہ اپنی شناخت نیچے روانہ کروں اور وجہ بتاؤں۔ میں نے صرف اتنا جواب دیا تھا کہ میں دوست ہوں اور بھارتی طیارہ اغوا کر کے لا رہا ہوں، مظفر آباد ایئرپورٹ تک میری رہنمائی کی جائے۔ طیارہ پوری طرح سے میری کنٹرول میں تھا۔ انو نے بے ہوش کرنل کی نگرانی کا فرض سنبھال لیا تھا۔ زمینی رابطے نے میری درخواست پر میری رہنمائی شروع کر دی تھی۔ آگے بلند چوٹی تھی اور طیارہ خاصا نیچے چلا گیا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے ٹرن لینا پڑا تھا۔ حالانکہ خطرے کا احساس میرے ذہن میں بیدار تھا، ابھی طیارہ بارڈر سے زیادہ دور نہ ہوا تھا۔ اگر چوٹی صدرا نہ ہوتی تو میں اور آگے نکل جاتا۔ مان طیارے کو زوردار جھٹکا لگا اور انو کی چیخ سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر جیسے حلق تک آ گیا۔ میں نے دیکھا انو بالکل سلامت تھی مگر طیارے کی ٹیل غائب تھی۔ ڈائیو، انو نے چیخ کر کسی کمانڈر کی مانند ہدایت دی۔ پلین ہٹ ہو گیا ہے۔ میں نے فوراً طیارے کی نوز اوپر اٹھائی اور پھر طیارہ اندھا کر دیا۔ مجھے تھیوری تو یاد تھی مگر پریکٹیکل کا کبھی تجربہ نہ کروایا گیا تھا کہ طیارے کی دم نہ رہے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو معلوم تھا کہ اب میں طیارے کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ نہ سکوں گا۔ کلابازی کی وجہ سے طیارے کا رخ کسی حد تک مطلوبہ ہو گیا تھا۔ میں نے سری نگر کی جانب سے آنے والا دریا دیکھ لیا تھا۔ مشرق کی جانب سے آنے والی تیز ہوا بھی کچھ معاون ثابت ہوئی تھی۔ جب دوسری کلابازی سے طیارہ ابھرا تو میں نے زمینی میزبان رابطے کو بتا دیا کہ میرا طیارہ زخمی ہو گیا ہے۔ ادھر سے صرف افسوس اور دوسری ہدایت کا انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کیا طیارہ تمہارے کنٹرول میں ہے؟ پوچھا گیا۔ میں نے ہاں میں جواب دے کر انو کی جانب دیکھا۔ اس کے گلابی چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ کیا پیراشوٹ ہم دونوں کو بچا سکتا ہے جہانگیر؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں دریا میں لینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ کیا ہم زندہ رہیں گے جہانگیر؟ اس نے میرے شانے پر سر ٹکا دیا تھا۔ میں نے باآہستگی سے خود سے الگ کیا اور زندگی کا مشکل ترین تجربہ کرنے کی کوششیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق طیارہ دریا کے وسط میں اترنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ خطرہ تھا کہ کنارے سے ٹکرا سکتا ہے، لیکن رخ اور زاویہ بدلنے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ طیارہ نیچے ڈوب رہا تھا اور میں آخری سیکنڈ تک کوشش جاری رکھنا چاہتا تھا۔ انو نے بھی حالات سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بالآخر فیصلے کا لمحہ آ گیا اور طیارے کے بائیں ونگ پہلے جھاڑیوں اور پھر آگے نکلی چٹان سے رگڑ کھاتے ہوئے غائب ہو گئے اور طیارہ ایک دم دائیں جھک کر پانی میں گر گیا۔ میں اپنا سیفٹی بیلٹ پہلے کھول چکا تھا، اس لیے پانی میں ڈوبتے ڈوبتے میں نے انو کو بیلٹ کی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ پھر کھلے کاکپٹ سے دونوں سیٹیں بیک وقت اوپر اٹھیں۔ میں نے اندازے سے بٹن دبایا تھا۔ جب میں پانی سے ابھرا تو انو مجھ سے چند فٹ بائیں ہاتھ چلا رہی تھی۔ وہ تربیت یافتہ را کی ایجنٹ تھی۔ اس میں اپنے حواس بحال رکھنے کی صلاحیت رہی ہوگی۔ بہاؤ تیز تھا لیکن ہم بھی اناڑی نہ تھے۔ آج دوسرے ملک کی ایک سہانی شام ہے، شاید مجھے سہانی دکھائی دے رہی ہے۔ 2 دن ہم انکوائری کے مراحل سے دوچار رہے تھے۔ چونکہ میں اور انو حکام بالا کے لیے اجنبی نہ تھے، اس لیے ہائی کمان نے ہمیں نہ صرف سیاسی پناہ دے دی تھی بلکہ پوری آزادی کے ساتھ پاکستان اور کشمیر کاز کے لیے کام کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ تو دوستو، کیسی رہی آزادی کشمیر سیریز؟ کامنٹ میں اپنا جواب ضرور دیجیے گا، اور بہت سی اچھی سیریز سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔